یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینہ آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں. حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا جو کہ کسی مولوی صاحب نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پارا چنار میں ریکارڈ کیا، جہاں پہ ان کا بیان تھا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیان یہ تھا کہ اہل تشیع کے خلاف، شیعہ کے خلاف نہ صرف جہاد کرنا درست ہے، ان کا، میرا نہیں کہنا، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جہاد اکبر ہے. اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ بات درست ہے، یا یہ بات جو ہے کسی قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے، یا حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے؟ آپ بتائیں. دیکھیں جی، اس طرح کے جو جذباتی رویے ہیں، انہوں نے ہی تو ہماری نیشن کا بیڑا غرق کیا، اور یہ لوگ علم سے بالکل ناواقفیت رکھتے ہیں، انہیں بالکل نہیں پتا. آپ نے تو اہل تشیع کا ذکر کیا نا، یہ اہل سنت میں بھی جو تین بڑے بڑے فرقے اس وقت مشہور ہیں سب کانٹیننٹ میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے. یہ صرف اہل تشیع کو سنگل آؤٹ نہیں کیا ہوا، وہاں جو پارا چنار میں مقابلہ ہے وہ اہل تشیع ورسز دیوبند فرقہ ہے. تو دیوبند فرقہ وہ خود اس فرقے کو امام احمد بریلوی صاحب نے، جن کے ماننے والوں کی تعداد دیوبند سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں، انہوں نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. جو خود اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی دوسرے کو کیا نکالیں گے؟ یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ان بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اس میں انہوں نے اس وقت جو علماء دیوبند تھے بڑے بڑے چار، اور 5ویں نمبر پہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو شامل کر کے ان پہ کفر کے فتوے دیے، اور اس وقت کے جو حرمین کے علماء تھے ان سے انہوں نے باقاعدہ تقریض لکھوائی کہ یہ لوگ سب کے سب اسلام سے نکل چکے ہیں. اور وہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو پھر دیوبند کے لیے مشکل ہوگی. انہوں نے پھر وہاں عربی سرزمین میں رابطے کیے، اس وقت وہاں پہ صوفیوں کی حکومت تھی، آج کل تو وہابی فرقے کی ہے. تو پھر انہوں نے 26 کوسچن ان کو بھیجے کہ آپ بتائیں، آپ پہ تو الزام ہے کہ آپ وہابی ہیں اور آپ دین چھوڑ چکے ہیں. تو انہوں نے اس کے جواب میں المہند علی المفند لکھی. اس کتاب کا نام تھا حرمین کی تلوار، یہ تلوار سے نیچے بات نہیں کرتے. تو جواب میں انہوں نے لکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو کہا. انہوں نے ان کو کافر قرار دیا. انہوں نے جواب میں کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 1905 کی بات کر رہا ہوں، آج تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 16 جولائی 2023 کے دن. تو یہ ایک دوسرے کو نکالے ہوئے، حالانکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں سنی ہیں، ایک ہی امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کی جائز اولاد ہے، ہم ناجائز اولاد نہیں کہتے. یہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے. اور پھر اس المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے کہا کہ آپ ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں، ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج سمجھتے ہیں. ان کو بھی نکال دیا اس میں سے. آج چندوں کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، چندوں کی وجہ سے، ورنہ یہ ان پرنسپل ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو اگر یہ شیعہ کے بارے میں ایسا کنسپٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باقیوں کو بھی کوئی اسپیس نہیں دیتے جو اپنے قریبی ہیں، ان کو کہاں سے دیں گے؟ ہاں، اسلام میں آپ اس طریقے سے تکفیر کسی کی نہیں کر سکتے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو چیزیں کسی سے منوائی جاتی ہیں نا، جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کرے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ، رسول اور قرآن اور آخرت. یہ بنیادی تین عقائد ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. باقی ساری اس کی کورولریز ہیں. باقی جو صحابہ کرام کی بنیاد کے اوپر جو اختلافات ہیں، سیدنا علی یا سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اس سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اسلام سے نہیں آپ نکال سکتے. اسلام تو اتنا سینسٹیو ہے اس تکفیر کے مسئلے میں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران جب دو بدو لڑائی ہوئی تو کافر میری تلوار کے نیچے جیسے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اس گمان سے اسے قتل کر دیا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے، لیکن مجھے بعد میں قلق ہوا اس کا دل میں. تو کسی دن میں نے نبی اسلام کا موڈ ٹھیک دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے میدان جنگ میں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا؟ اور نبی اسلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا. اچھا، میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑھا، لیکن نبی اسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دے رہا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. اس حوالے سے جو میدان جنگ میں، ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینہ آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن،
وہ ایران سے کر رہی ہے, کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے لوگ ہیں, اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک, وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں, ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے, تو وہ کافر ہے تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ ہے اینٹی وینم, پھکی نہیں پھکا, الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتوا دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا, ٹھیک ہے, جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہیں اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو, ان کے پیسے سے پراکسی وار یہاں سنی شیعہ کی زیادہ کے دور میں شروع ہوئی, تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں, اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا گوالوں کے ذریعے, اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکے مدینے میں, وہ تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے.